You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو عام طور پر جب کوئی کھانا کھا کر انگلیوں کو چاٹے تو اس آواز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کراہت کی جاتی ہے، لیکن آواز کے بغیر بھی انگلیاں چاٹی جا سکتی ہیں، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے ہرگز صاف نہ کرے، چونکہ آپ کی انگلیوں میں کھانے کے ذرات لگے ہوئے ہوتے ہیں، ذرات موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کسی کپڑے سے صاف کرتے ہیں، ٹیشو سے یا رومال سے، تو اس صورت میں وہ جو ذرات ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں کپڑے کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا ذرہ ہو جو آپ کی انگلی پہ لگا ہے اور برکت اسی کے اندر تھی، اور آپ نے اسے رومال کے سپرد کر دیا یا اسے کسی کپڑے سے صاف کر دیا، تو اس کھانے کی برکت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ہر حلال چیز یا حلال کام میں، پاکیزہ چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مال میں دن بدن برکتیں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ ہو رہا ہے، تو اسے ایک دفعہ سوچنا چاہیے اس کا جو کمایا ہوا مال ہے، کیا یہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک صحیح وہ کما رہا ہے؟ اگر تو وہ صحیح طریقے سے حلال رزق کما رہا ہے تو پھر اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ برکت ہے۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں کسی جگہ پر آتی ہے کہ خیر ہے، یہ یہاں سے تھوڑا سا جھوٹ بولا، یہاں سے پکڑ لیا، ایسا کیا، تھوڑی سی مار داڑ کر کے 1000 روپیہ بچایا، 2000 روپیہ بچایا، وہ ٹانکے جسے کہتے ہیں مارنا، اگر وہ کر لیے تو بندہ یہ کہے ماشاءاللہ جی اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ضمیر بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برکت کوئی نہیں ہے، یہ فلاں جگہ کا ٹانکا مارا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسی چیز ہمارے مال میں شامل ہو گئی، یاد رکھیں اولادیں نافرمان ہوتی ہیں جب پیٹ میں حرام چلا جائے، دعائیں قبول نہیں ہوتی جب پیٹ میں حرام چلا جائے۔ اس وقت بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو گئی ہے؟ تو آپ سوچا کریں جو آپ زندگی گزار کے آئے ہیں اس میں برکت نہیں تھی، وہ آپ اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے، وہ سارے کا سارا حرام ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ تھوڑی ہیں، اللہ ان میں برکت دے دیتا ہے۔ ان میں برکت ایسے آ جاتی ہے کہ پہلے گھروں میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا تھا۔ اب پورے گھر میں سے 10 بندے ہوں، 7 کمانے والے ہوں، تب بھی پوری نہیں پڑتی۔ ہر بندہ مہینے کی آخری تاریخوں میں رو رہا ہوتا ہے کہ یار پوری کیوں نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہمارے مال میں مکسنگ ہونا شروع ہو گئی، یا پھر اس کے حقوق میں کوتاہیاں کرنا شروع ہو گئے، یا اس کے احکامات سے غافل یا غفلت برتنا شروع ہو گئے، تو ہمارے مال میں سے وہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب یہ دیکھیں سنت میں حکمت کیا ہے، حضور کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب ایک بندہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا اور دوسری حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے، میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹوں گا۔ اب جس بندے نے پہلے ہاتھ گندے دھوئے نہیں ہیں، وہ چاٹنے کے لیے تو سنت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو گند کھا رہا ہے، وہ پھر وہ برکت نہیں کھا رہا۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ وہ تو برکت تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا، وہ تو جراثیم کے اندر مل چکی ہے۔ وہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک سنت کا انکار کر رہا ہے، اور اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ نسوار بھی منہ میں ڈالتے ہیں، وہ ہاتھ کو ہی نہیں دھوتے، اور اسی طرح وہ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ قرآن پاک نے واضح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اگر پاکیزگی بندے میں ہے ہی نہیں
اور اس پاکیزگی کو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو یہ صفائی کا ضرور خیال رکھیں۔ جب آپ کھانا کھانے کی ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد ایک سنت پہ عمل ہو گیا، اب ہاتھ آپ کے صاف ہو گئے، بیماریاں آپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتی۔ تو جب بیماریاں نہیں جائیں گی تو ڈیفینیٹلی برکت تو اس وقت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب دوسری حدیث پر عمل کریں گے کہ انگلیوں کو، یہ 3 انگلیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان 3 انگلیوں کو جو چاٹے گا اب اس میں اللہ تعالیٰ برکت کو ڈال دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی لقمہ زمین پر گر جاتا ہے اسے تم اٹھاؤ، جھاڑ کر کھا لو، تمہارے ہو سکتا ہے اسی لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ ہم پورا کھانا کھا لیتے نا، آخر میں ایک ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا بچتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب طبیعت نہیں ہے۔ جب آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے شیطان آپ کو روک رہا ہے اسے نہیں کھانا، اور جب وہ آپ کو روک رہا ہے اسے نہیں کھانا تو سمجھ لیں کنفرم اسی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے جس سے میرا دل لکتا گیا ہے۔ کوشش کریں جب ایک آدھا نوالا رہ جائے تو آپ اس کو ضرور تناول فرما لیں۔ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جب رزق کی بے ادبی ہونا شروع ہو گئی تو اس میں سے اللہ نے برکت ختم کر لی۔ آپ تندور پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب روٹی پکائی جاتی ہے، روٹی کے ساتھ خشکا جو ہوتا ہے آٹا، وہ آٹا ہی ہوتا ہے لیکن اسے خشکا کا نام دیا جاتا ہے، تو جب وہ پکائی جاتی ہے تو وہ اڑ کر پاؤں میں آتا ہے۔ دکان میں روٹی خریدنے والے، نان خریدنے والے کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاؤں میں آٹا پڑا ہوتا ہے، وہ اس آٹے پر پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو خود پکا رہا ہے وہ بھی انہی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ذرا برابر بھی وہاں پر رزق کا ادب نہیں کیا جاتا۔ جب وہاں پر رزق کا ادب نہیں کیا جاتا تو پہلے تو اس کمانے والے کے رزق میں ادب ہوگا، برکت ہوگی نہیں ہوگی، اور جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ گھر میں آپ روٹی توڑتے ہیں، جب آپ نے اس بات کو آج ہی جا کر نوٹ کرنا، اگر ذرے دیکھنے ہیں نا تو کالا کپڑا رکھیں اور اپنے نوالے کو توڑیں، چھوٹے چھوٹے ذرات اس کالے کپڑے پر آپ کو نظر آ جائیں گے، وہ سفید ہوتے نظر آ جائیں گے۔ اب کھانا کھاتے وقت جب آپ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اس طرح توڑتے ہیں پلیٹ سے باہر کر کے، وہ ذرات آپ کے زمین پر گر جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، آپ ان پر پاؤں رکھتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی بھی اسی لیے ہوتی ہے۔ اور آپ یہ کوشش کریں کہ جب روٹی اٹھائیں نا تو اپنے سالن والی پلیٹ میں روٹی توڑیں، ایک ایک نوالا وہاں پہ توڑیں، ذرات شوربے میں گریں گے یا سالن میں گریں گے، آپ وہاں سے اٹھا کے کہیں وہ ذرات کھائے جائیں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ برکت اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جب اس کا ادب کیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر روایات موجود ہیں کہ جب رزق کی توہین کی جائے گی اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے، وہ ملکی لیول پہ ہو، عالمی لیول پہ ہو، پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بیکری کے چلے جائیں کچن میں تو وہاں پر پاؤں سے بعض اوقات وہ چیزیں گوندی جاتی ہیں، لا حول ولا قوت، کہ اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کیا ہاتھ سلامت نہیں رہے؟ اکثر بندے کہہ رہے ہوتے نا کہ یہ جو کیک آپ رکھا ہوا دیکھ رہے، آپ اگر کچن میں جائیں نا تو آپ کو کھانے کا دل نہ کرے، وہ تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کے سامنے اگر یہ کام ہوتا ہے منع کریں کہ یہ رزق کی بے ادبی ہے کہ انہیں پاؤں سے گوندا جا رہا ہے، یہ رزق کی بے ادبی ہے کہ اسے ہاتھ دھوئے بغیر اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے گھروں میں یا کسی بھی جگہ پر باہر فیلڈ میں آپ ہیں تو رزق کا ادب کریں، اس کی توہین نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔